جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خبر یہ ہے امریکی اخبارات میں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ فیصلہ کن مرحلے میں ہیں اور بہت جلد جو ہے اس کا کوئی ڈرافٹ سامنے آنے کا امکان ہے۔ مذاکرات کی کیا تفصیل ہے، تھوڑی سی گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ دو انتہائی اہم باخبر معزز رپورٹر حضرات بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے اور یہ سب کیا اطلاعات ہیں، مطلب یہ کتنی اچھی خبر ہوگی کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم ان کے اس میں ساتھ جو سب سے اہم خبر ہے، باقی تو ان سے پوچھتے ہیں، ہاں وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ خاص طور پہ بہت زور دے رہی ہے کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے تاکہ ہماری بارڈر بھی سیف ہو، ان کے بارڈر بھی، کیونکہ ان کے روپ میں وہ داعش کا بہت بڑا خطرہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ داعش ان کو اپنے ہاتھ میں لے گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں مشترکہ داعش کا ہی یہ دیکھ لیں کہ آج کابل کے ملٹری کیونکہ ہاسپٹل داعش جو ہے اس طرف ریکروٹمنٹ کے لیے پہنچی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں چل رہی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہو جائے تو وہاں داعش کو مسئلہ ہونا دونوں کے۔ میرا خیال ہے اس وقت جو احسان اللہ ٹیپو صاحب ہیں، نیو یارک ٹائمز سے منسلک ہیں اور انہوں نے خبر بھی بریک کیا اور جو پاکستانی طالبان کالعدم تحریک طالبان کے حوالے سے کافی ان کی ریسرچ بھی ہے، اسٹڈی بھی ہے، ملیٹنسی کے اوپر دونوں طرف کا بڑا کام ہے۔ اور دوسرا ساتھ ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور افغان امور کے حوالے سے بڑے باخبر ہیں، اور دونوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے شو میں اور شروع کریں گے احسان اللہ ٹیپو صاحب سے۔ السلام علیکم احسان، یہ بتائیے گا کہ کیا فیصلہ کن سٹیج آئی ہے اور کیا پیش رفت ہے اس معاملے میں جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کا جو سلسلہ جاری تھا؟ یہ جی تقریباً 3 مہینوں سے یہ رابطوں کی کوششیں ہو رہی تھی پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی، تو وہ رابطے اور اس متعلق آپ کو اب دیکھا بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ترکی چینل کے ساتھ انٹرویو کرتے انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ ہاں ہمارے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی اور حافظ گل بہادر فیکشن جو ہے نارتھ وزیرستان میں ان کے ساتھ بھی، تو وہ جو شروع میں رابطے ہو رہے تھے اب میری اطلاعات کے مطابق وہ رابطے کافی میچور ہو چکے ہیں اور دونوں طرف سے میٹنگز بھی ہوئی ہیں اس دوران، اور اس میں جو تحریک طالبان کے سربراہ نور علی محسود اس کے بارے متعلق بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو پاکستانی اہلکار ہیں یا سیکیورٹی کے اداروں کے لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں جو سب سے ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ افغان طالبان جو ہے وہ بیچ میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو، اور خاص کر جو حقانی نیٹ ورک کے جو سینئر لوگ ہیں، تو ابھی حالات یہ ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ابھی بھی یہ جو پورا عمل ہے یہ انتہائی پیچیدہ ہوگا پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ یہ وہ ٹی ایل پی والا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پچھلے تقریباً 7-8 معاہدے ہو چکے ہیں پچھلے 10-15 سال میں اور وہ سارے ناکام ہو گئے تھے بعد میں، تو اس دفعہ بھی وہ جو پچھلے معاہدے ہوئے تھے ان میں جو غلطیاں ہوئی تھی دونوں طرف سے تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ اس طرح چیز ریپیٹ نہ ہو۔ احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ جولائی 2002 میں پاکستان کی فوج اس پورے علاقے میں داخل ہوئی تھی اور پہلی دفعہ 55 سال کے بعد داخل ہوئی تھی کوئی بھی فورسز جتنی بھی تھیں، اس کے بعد سے حالات بگڑنے شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد لمبا چوڑا چلا ہے۔ علاقے کے لوگ چونکہ آپ کے وہاں کے خود ٹرائبل بہت بڑے محسوس قبیلے چل رکھتے ہیں، اس اگر یہ جو فضا بن رہی ہے لوگوں کی کیا فیلنگ ہے وہاں پر عام آدمی کی؟ عام آدمی یا وہاں پہ جتنے بھی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں قبائلی مشران بھی ہیں یا وہاں پہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں اور باقی جو علماء کرام ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہے کہ یہاں پہ امن آ جائے وہ جس طریقے سے بھی ہو، کیونکہ انہوں نے پھر ملٹری آپریشنز کا بھی وہاں پہ ایک پورا دور دیکھا اور جس سے کچھ امید ہو گئی تھی کہ اب تحریک طالبان کا جو ایک وہاں پہ تھریٹ ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ چیزیں 2018 کے بعد دوبارہ سے ری سرفیس ہونا شروع ہو گئی اور ابھی ان گراؤنڈ پہ ہمیں چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ تقریباً ہر روز یا ہر دوسرے روز ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ، اور تو وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور وہ جس طریقے سے بھی ہو، اور انہوں نے بلکہ یہ خود آفر بھی کر رہے ہیں کہ جتنا ہمارا اس میں کردار ہو سکتا ہے تو ہم کردار ادا کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ پچھلے جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے تو اس میں پاکستانی حکومت اور تحریک طالبان کے بیچ میں ہوئے تھے، اس میں جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں، لوکل جو جرگاز ہیں، ان کو انوالو نہیں کیا گیا تھا کسی بھی موقع پہ، اور جس کا نتیجہ پھر ہم سب کے سامنے آیا کہ وہ معاہدے ناکام ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو قبائلی جرگ ہے ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ایک ٹریڈیشنلی صدیوں سے وہاں پہ ان کی ایک سے ہے اور وہ قبائلی معاشرے کو اور ماحول کو سمجھتے بھی ہیں کہ وہاں پہ ڈسپیوٹ کو کیسے ریزالو کرنا ہے، تو قبائلی جرگے کو بھی اس دفعہ کوئی رول دینا چاہیے اس پورے پروسیس میں۔
صحیح ہے مشتاق یوسفزئی صاحب، ابھی آپ نے بات سنی، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ اس حوالے سے بھی خاص نظر رکھتے ہیں، کس سطح پر پہنچے اور کب تک ہم امکان سمجھیں کہ کوئی ایسا معاہدہ اس کا ڈرافٹ سامنے آ اور جائے؟ ایک اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ تقریباً 90% جو طالبان کے گروپس ہیں ان سے بات چیت مکمل ہو گئی ہے، شاید 1 یا 2 گروپ ایسے ہیں، تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں؟ جی، جس طرح ٹیپو صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، یہ جو آئیڈیا پیش کیا تھا یہ بھی افغان طالبان نے پیش کیا تھا، اور یہ پاکستانی حکام کو انہوں نے انفارم کیا تھا کہ آپ جتنی جلد ممکن ہو پاکستانی طالبان کو آپ انگیج کریں، اور بقول افغان طالبان کے یہ بہت بڑی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ اب طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، اور جب کوئٹہ میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا تو پھر طالبان نے بہت اسٹرکٹ ایوان کیا تھا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہ آپ افغان سرزمین استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن اب چونکہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو اس لیے ان کو مشکل بھی ہے، کیونکہ ان کے بڑے مضبوط رابطے ہوتے ہیں، طالبان پاکستان کے ہوں، افغانستان کے ہوں، چائنا کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں۔ صحیح۔ اور پھر کچھ پاکستانی حکام گئے بھی تھے، تو جو حافظ گل بہادر صاحب ہے جن کی شمالی وزیرستان سے تعلق ہے، یہ احمد زئی وزیر جو جنوبی وزیرستان میں آباد ہے اور شمالی وزیرستان میں، تو ان کی ایک گروپ ہے، تو یہ ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں ہے۔ حافظ گل بہادر کے ساتھ پاکستان کی حکام کی میٹنگ ہوئی تھی پوسٹ میں، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں ہے، تو انہوں نے یقین دہانی دلائی تھی کہ ہم بالکل نہیں لڑیں گے، اور باقاعدہ انہوں نے سیز فائر کا اعلان بھی کیا تھا۔ لیکن صحیح۔ ٹی ٹی پی بہت مضبوط گروپ ہے پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں اور خیبر پختونخوا میں، اور چونکہ کراچی میں اور لاہور میں ان کی شاخیں ہیں، تو یہ بڑی مضبوط ہے۔ تو ان کے ساتھ جو سب سے مشکل معاملہ ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے۔ تو پھر ان کی ایک نمائندہ تنظیم تھی، تمام گروپس کے نمائندے شامل ہوئے تھے، وہ کنڑ میں اور ننگہار میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی بیچ میں، اور ابھی ایک ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ کابل میں ہوئی ہے، اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ سینئر پاکستانی حکام بھی تھے، کچھ ان کے جو بڑے لیڈرز تھے پاکستانی طالبان کے بھی تھے۔ اب جب میری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور پاکستانی طالبان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس لسٹ نہیں ہے۔ تو اب جتنے بھی یہ ان کے سپلنٹرز گروپس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی تو بہت بڑے جی سپلنٹرز ہیں بہت زیادہ۔ 45 کے قریب گروپ، ہاں جی جی بالکل۔ تو اب جو میری بات ہوئی تھی پاکستانی طالبان نے جو افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہیں، تو جتنے بھی گروپس ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ لسٹ دے دیں، پرووائڈ کریں کہ ان کے قیدی کہاں کہاں پہ ہیں۔ تب وہ اکٹھا کر رہے ہیں، بہت ان کو مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ شاید اب زندہ بھی نہیں رہے، بہت عرصہ ہوا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ پاکستانی طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہو، وہاں ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو پاکستان میں۔ اور تیسرا جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے۔ تو یہ چند انیشیلی جو ان کے مطالبات میں نے شیئر کیے اس کے ساتھ، لیکن اس میں مشکل یہ ہے وہ پاکستانی حکام کے لیے کہ ان تمام لوگوں کو یہاں پہ واپس لانا، اپنے اپنے علاقوں میں ان کو آباد کرنا بہت سنگین مسئلہ ہے، چیلنج ہے، کیونکہ یہاں پر بھی انہوں نے کافی خون خرابہ کیا ہے۔ مثلا اگر سوات کے طالبان آپ لے لیں تو سوات میں کافی انہوں نے لوگ مارے ہیں، اسکولوں کو بموں سے اڑائے ہیں، اور یہ جو پشتون بیلٹ ہے تو لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اگر آپ کسی کو مارے تو آپ کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، فلاں کا خاندان ہے، اس گاؤں کا ہے، تو آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ یہاں پہ مختلف لیکن یوسف صاحب جو ایک چونکہ وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں، احسان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پشتون جو مشران ہیں، وہ جو ننوات کی ایک بڑی مشہور ہے اپنے ہاں اپنا پشتون رسم بھی ہے، اس سارے والوں کو مشران طے کر سکتے ہیں کسی طور پر اس پیس پروسیس کو؟ میں نہیں خیال، کیونکہ وہ پرانے جرگے بھی نہیں رہے ہیں، بہت سارے لوگ خود طالبان نے مارے ہیں، ٹرائبل ایلڈرز۔ صحیح ہے، لیکن یہ پشتون جو ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، افغان طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، شیخ ہیبت اللہ خودزادہ جو ان کے امیر المومنین ہیں، انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے ہم بھول جائیں گے، لیکن ابھی تک افغان طالبان کے لوگ اپنے دشمنوں کو مار رہے ہیں، خواہ وہ پولیس میں تھے، خواہ وہ جس کے لوگ تھے۔ تو یہ پھر
جو افغان طالبان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے دوبارہ بیان جاری کیا جو آپ کر رہے ہیں جی احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دو چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹرائبل معاشرے کے اندر یہ جو اینمٹی ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، تربور گروی بھی چلتی رہتی ہے، دشمنی بھی چلتی رہتی ہے، لیکن ایک بڑا مشہور ننوات کا جو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ایک اجتماعی طور پہ کوئی ننوات ہو سکتی ہے اگر مشران بیچ میں پڑ جائیں اس کے اندر اور حکومت کے ساتھ؟ ہاں بالکل، مشران سے مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ملک والا وہاں پہ سسٹم ہوا کرتا تھا اور برٹش ٹائم ہے، بلکہ مشران کا مطلب یہ کہ اس میں وہ لوگ جو وہاں پہ سیر رکھتے ہیں، اس میں جو قبیلے کے مشران ہیں، وہ جو منتخب نمائندے ہیں وہاں پہ صوبائی اسمبلیوں کے، آپ سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے، اور پھر وہاں پہ جو یعنی یوتھ میں بھی لوگ ہونے چاہیے، تو وہ اگر یہ جو آپ نے ننواتی کی بات کی یہ بھی بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر جو بڑے طالبان کمانڈرز ہیں تو وہ ٹی ٹی پی سے، محسود قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یا مومن سے یا باجاوڑ سے ہیں، تو ان کے رشتہ دار ابھی بھی پاکستانی قبائلی علاقے میں اور یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کے وہاں پہ چلے جائیں، ان کے گھر کے اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے، ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ مزید یہ خونریزی ختم ہونی چاہیے اور ہم یہاں پہ امن چاہتے ہیں۔ تو اس چینل سے اور اس یہ جرگہ جس کی میں نے بات کی، اور اس کو اگر پوری حکومت کی بیکنگ بھی ہو، یعنی حکومت کی طرف سے ان کو ہر طرح سے بیکنگ بھی ہو، سپورٹ بھی ہو، تو مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں کافی یعنی بہتر یا معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا احسان صاحب، اگر ان کو صرف ٹرائبل ایریا تک رکھا، جیسے 3 میجر گروپ ہیں نا جی، محسود ہے، باجوڑ ہے اور محمد ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کو پشاور کے طرف کے معاملات کی طرف سے علیحدہ کر لیا جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے پشاور کا معاشرہ اور طرح کا ہے، اس کے بعد آگے جا کے آ جائیں تو ایبٹ آباد اور طرح ہے، لاہور طرح، تو اگر اسی علاقے کی طرف رکھا جائے تو کیا زیادہ آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اس میں جی ایک چیز ہے کہ پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی آپریشن ضرب عضب کے بعد، وہاں پہ ایک یعنی ان ڈکلیئر قسم کی سرینڈر کی پالیسی پاکستانی گورنمنٹ نے وہاں پہ اڈاپٹ کی تھی کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ یا سینئر کمانڈرز ہو یا فوڈ سولجرز، وہ اگر سرینڈر ہونا چاہے تو گورنمنٹ ان کو پروٹیکشن بھی دے گی اور ان کو کچھ نہیں کہے گی، لیکن وہ اس میں یہ تھا کہ پک اینڈ چوز والا وہاں پہ فیکٹر تھا، جس کی وجہ سے وہ چیز ناکام ہو گئی۔ اور انہی سرینڈر ایلیمنٹس میں کچھ کے ساتھ جب میری بات ہوتی ہے تو وہ اب ایک طرح سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ریگریٹ فیل کریں کہ ہم کیوں آئے اور ہم نے کیوں سرینڈر کیا حکومت کے سامنے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی۔ تو اس دفعہ جو یعنی اس طرح کی چیزیں پہلے بھی اپلائی کی گئی تھی کہ انڈیویجولی یا ایک ہی گروپ ٹی ٹی پی، کیونکہ بہت بڑا مجموعہ ہے مختلف گروپس کا، اس میں ایک گروپ کو انگیج کریں، باقی کو چھوڑ دیں، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ گروپ بعد میں ان کی جب شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہ دوبارہ ٹی ٹی پی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ یہ کرنا چاہیے کہ پک اینڈ چوز والی چیز کو چھوڑ کے یعنی سب کو ایز اے ہول انگیج کرنا چاہیے، اور اس میں جو ٹی ٹی پی کے امیر ہیں مفتی نور ولی محسود، ان کے تھرو، اور پھر یہاں اس کے جو بڑے بڑے کمانڈرز ہیں جس طرح خالد خراسانی ہے محمد میں، فقیر محمد ہے باجوڑ میں، اور نارتھ وزیرستان میں علیم خان ہے، گورو ہے وہاں پہ گور وزیر، تو ان سب کو یعنی کو انگیج کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ پی کے انجوز کر کے کہ ایک کو ہم نے کرنا ہے دوسرے کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ پھر بعد میں وہی چیزیں ہوں گی کہ یہ پھر یہ لوگ واپس اگر ٹی ٹی پی کی طرف چلے جائیں گے۔ بالکل درست، بہت بہت شکریہ دونوں صاحبان کا، بڑی تفصیل سے آپ نے حالات سے آگاہ کیا کہ جی معاملہ کس سٹیج کے اوپر ہے، دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب گفتگو تو دونوں کی ایک ہی نقطہ ہے، بڑی صحیح بات، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو قیادت ہے وہ زور دے رہی ہے اور وہ داعش کا خطرہ۔ ان کا سٹے تھا کنڑ میں، اور کنڑ کے ساتھ ان کا سٹے تھا اس کے اندر کیا نام ہے ننگھار کے علاقے میں، جلال آباد کے پاس۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے، داعش تلاش میں ہے، جو فیکشن نکلے گا اس کو داعش اپنے ساتھ، اب داعش کے ساتھ پیسہ بھی ہے، عرب فنامنا بھی ہے، اب داعش میں سے یہ تو مسلم دوست اور وہ لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں کہ جو اس خطے میں امن نہیں ہونا دینا چاہتے، داعش کو اب سپورٹ کرے گا شکست کھا کے گئے ہوئے ہیں۔ جتنی جلدی یہ فیصلہ ہو جائے آپ کے لیے مسئلہ ہے، ورنہ آپ ہوگا کیا کہ وہ وہاں سے تو نکل جائیں گے لیکن آپ کے بارڈرز جو ہے وہ اس کے اندر وہ آپریٹ کرتے رہیں گے۔ اور ابھی تو وہ خود مشکلات کھڑی کر رہے ہیں طالبان کے لیے، داعش کے لوگ روزانہ طالبان یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ہم دونوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ہم تو ان کو آپریٹ نہیں کرنے دیں گے، لیکن بارڈر آپ کا اتنا پورس ہو جائے گا کہ وہ ادھر سے ادھر اور خاص طور پہ جلال الدین حقانی صاحب، انس حقانی صاحب کی اس دن بات بھی ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ جتنا آسانی کے ساتھ اس کو آپ کر لیں اتنا اچھا۔ اب وہ 30,000 لوگوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اندازاً 30,000 لوگ ہیں جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، اور وہ لیکن ان کا اٹکل پچو وہ لسٹیں نہیں بنا پا رہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، کوئی غائب جی کچھ ہے، کہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کے بعد، لیکن اس میں نیک نیتی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت صحیح بات ہے کہ آپ خالد خراسانی کو چھوڑ دیں
اور آپ اس کو گل بہادر کو لے لیں یا گل بہادر ہمارے یہاں یہی آپ نے گل بہادر تو پہلے بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. نہیں وہی کہا نا وہی نا کہ وہی آپ سب کو دیکھیں پہلے بھی ہم نے افغانستان کیوں تباہ کیا ہمارے کچھ منظور نظر لاڈلے تھے. ہم گل بدین کو محبت کرتے تھے ہم جاگو نہیں کرتے تھے ہم فلاں سے کرتے تھے فلاں سے نہیں کرتے تھے ہمارے نے افغانستان تباہ کر دیا ٹھیک اب ہم خود کو تباہ نہ کریں ایک دفعہ پورے مکمل نیک نیتی سے کر لیں اور امن ہو سکتا ہے انشاءاللہ. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہوتی ہے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور اہم ایشو کہ اب ڈینگی کے بعد سموگ اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے, کس کی ذمہ داری ہے اور حکومت پنجاب ہے کہاں, بات کریں گے بریک کے بعد.